حضور کو یہ حکم ہوا کہ آپ فرمائیے کہ جو میرے اقربا ہیں، جو میرے اہل بیت ہیں، قریبی ہیں، ان سے مودت اختیار کی جائے۔ محبت اور مودت میں تھوڑا فرق ہے۔ یوں سمجھ لیجئے جس چیز کے بغیر رہا نہ جا سکے اس سے بندے کو مودت ہوتی ہے۔ انسان بھی پانی پیتا ہے، اسے سمجھ لیں محبت ہے، گزارا ہو جاتا ہے نہ پیے تو۔ مچھلی پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، یہ مودت ہے۔ تو اس طرح کا اٹیچمنٹ ہو کہ ان کے بغیر رہ نہ سکے، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں سے یہ فرمائیں کہ میں کسی اور چیز کا تم سے سوال نہیں کرتا، صرف یہ کہ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو نفوس قدسیہ ہیں، وہ جیسا کہ صحیح حدیث میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضرت امام حسن حضور کی خدمت میں آئے، چادر مبارک اوڑے ہوئے تھے حضور نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا۔ حضرت امام حسین آئے ہیں، پھر ان کو چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا حاضر خدمت ہوئیں، حضور نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ حاضر خدمت ہوئے تو حضور نے ان چاروں لوگوں کو اپنی چادر میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، یہ میرے گھر والے ہیں جو تو نے پاکیزگی کا وعدہ فرمایا تھا، اب انہیں خوب پاک فرما دے۔ حالانکہ یہ نفوس قدسیہ تو وہ ہیں جو پہلے سے ہی پاک ہیں، لیکن مقصد لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ اللہ نے ان کو ایسی پاکیزگی، ایسی ستھرائی عطا فرمائی ہے جو کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی۔ پھر دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن جاتے جاتے حضور نے فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرا میرے اہل بیت ہیں، یعنی کتاب اللہ اہل بیت سے جدا نہیں ہوگی اور اہل بیت قرآن سے یعنی کتاب اللہ سے جدا نہیں ہوں گے۔